أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اوپر جو نشانیاں، جو معجزات اور جو آیتیں نازل فرمائی ان کا ذکر کیے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمت پر اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور اس کی جگہ کسی اور چیز کی تمنا کرے یا اس کو تبدیل کر دے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کس طرح کا عذاب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی اس آیت کے اندر اسے بھی ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا. اور پھر ایمان والوں میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، اللہ نے پھر ان کا بھی ذکر فرمایا. اور پھر ایمان والوں میں کیسے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں بغیر حساب کتاب کے رزق دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی طرف بھی انہی آیات کے اندر اشارہ فرمایا ہے. سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کی ہٹ درمی اور بنی اسرائیل کی غفلت اور ان پر نازل ہونے والی نشانیوں کا میرے اللہ نے ذکر کیا. اس سے پچھلی آیت جو گزری ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا ہے، تہدید ذکر کی ہے، ڈرایا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فوراً اس عذاب کے بعد ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا ڈرایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بارہا عذاب سے آگاہ کیا، اور بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کیا. اس کے باوجود بھی وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہونے والے نہیں تھے، جیسا کہ آج کا مسلمان ہوا پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات 11 عذاب اللہ تعالیٰ نے پے در پہ بنی اسرائیل پر نازل فرمائے تھے. کتنے؟ 11 عذاب. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، طوفان کا عذاب. اچھا، پھر یہ نہیں کہ وقفے کے ساتھ، نہیں، پے در پہ ایک عذاب ان کے اوپر آتا، بھاگ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، آ کر کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، ہم اس کے بعد ایمان لے آئیں گے. یہ عذاب ختم ہو جائے، پھر ہم پکے مسلمان ہو جائیں گے، پھر ہم پکے ایمان والے ہو جائیں گے، جس طرح کہ آج کا مسلمان بھی کرتا ہے. بس یہ مصیبت ٹل جائے مجھ سے، پھر تو میں نے مسجد چھوڑنی نہیں ہے، پھر تو میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گا، پھر تو میں سارے روزے بھی رکھوں گا، پھر تو میں قرآن کی تلاوت بھی کروں گا، پھر تو میں تہجد بھی پڑھوں گا، پھر تو میں یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا. بنی اسرائیل کے طرز عمل آج ہم نے اختیار کیا ہوا ہے. ان کے اوپر عذاب آتا، فوراً بھاگ کر جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جا کر کہتے، اے اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، اس کے بعد ہم مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لائیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھاتے، عذاب ختم ہو جاتا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا، خون کا عذاب. پانی سامنے دیکھ
رہے ہیں، بالکل صحیح پڑا ہوا ہے، پانی کی اپنی شکل موجود ہے، جیسے ہی گلاس کو اٹھا کر یہاں پر لے کر آتے وہ پانی خون بن جاتا، وہ پانی خون بن جاتا۔ ایسا عذاب، ایسے ایسے عذاب میرے اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائے، ایسے عذاب، ویسے پھر بھاگ کر جاتے، کھانا پڑا ہے صحیح ہے، کھانے کے لیے یہاں لے کر آتے، وہ کھانا خون بن جاتا، خون بن جاتا۔ ایسے ایسے عذاب، پاک کر جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے رسول دعا فرمائے کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے، ہم مسلمان ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اچھا اللہ تعالیٰ وہ عذاب ٹال دیتے، اس کے بعد فوراً پھر اللہ کے نافرمانی کی طرف چل دیتے، بجائے اس کے کہ ایمان لاتے پھر دوسری نافرمانی کے اندر پڑے رہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت دوسرا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، جوؤں کا عذاب، اسی طرح کے مسلسل 11 عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نازل فرمائے۔ لیکن ہر عذاب کے لیے، عذاب کو دور کرنے کے لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی، اور اتنا بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اسی کی دعا قبول ہوگی، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ عذاب ختم بھی ہو جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف اشارہ دیا ہے، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی نشانیاں اور کتنی نعمتیں میرے اللہ نے بنی اسرائیل کو دی۔ اور ذرا پوچھو تو صحیح بنی اسرائیل سے، اور ذرا یہودیوں سے پوچھو تو صحیح، اور ذرا عیسائیوں سے پوچھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تمہیں دی اور کتنی نشانیاں تم پر اتاری، لیکن تم پھر بھی غفلت کی نیند میں پڑے رہے۔ تمہیں اللہ کے رسول کے بارے میں ایک ایک نشانی واضح طور پر بتائی کہ آخری نبی اس طرح کے ہوں گے، اس کے باوجود بھی تم آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو نعمت کی ناقدری کرے اور جو نعمت کو تبدیل کر دے، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو تبدیل کر دے، پھر میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو نعمت دینے کے بعد اگر اس کو تبدیل کرتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانے چاہ رہے ہیں پھر ایسے بندے کے اوپر میرا عذاب آئے گا، پھر ایسے بندے کے اوپر میری پکڑ آئے گی، اور پکڑ بڑی سخت ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور یہ نعمت کا تبدیل کرنا یہ دنیاوی آسائشوں کے لیے ہوتا ہے، دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے بتا دیا کہ میں نے دنیا کو کافروں کے لیے مزین کیا ہے، دنیا کو مزین کیا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں، الحیات دنیا، کیا چیز مزین کی گئی؟ دنیاوی زندگی۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے نا، یہ تو شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ایمان والوں کا تمسخر بنایا جاتا ہے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ کافروں کے لیے ہے، اور کافر ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے، کافر ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو ڈرو ان میں سے اللہ کی ذات سے، اللہ پر ایمان لے کر آیا، اللہ کو اپنا معبود مانا، اللہ کو اپنا خالق سمجھا، اپنا مالک سمجھا، اپنا رازق سمجھا، تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، انہی اہل کتاب میں سے یوم القیامہ، فوقہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن ان کو بہت بلند مرتبہ دے دیں گے اگر ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے، اگر ان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس ڈر کے بعد واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ایمان والوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ڈر کا ذکر کیا، اور ڈر کو ذکر کرنے کے بعد میرے اللہ نے رزق کو بھی ذکر کر دیا، جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ ہے۔ جتنا زیادہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے رزق دیتے چلے جائیں گے۔
واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے اندر اشارہ ہے پیچھے ڈر کی طرف، ڈر کے ساتھ ہے، یہ ڈر کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیاوی ذلت و رسوائی سے میرے پیاروں کی، آپ کی بھی اور آپ کے پیاروں کی بھی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی محتاجی اور معذوری سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، صحت یابی والی زندگی دے، مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی اللہ تعالیٰ موت کی سختی سے بچائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔